اس سے متعلق بھی صدر آگاہ کر دیتے ہیں کہ ایران جنگ سے نکلنے کے جتن، امریکی وزیر خارجہ کی قطری اور وزیر اعظم سے اہم ملاقات ہوئی ہے۔ مارکو روبیو اور اسٹیو وٹکوف نے میامی میں قطری وزیر اعظم سے اہم ملاقات کی ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق ملاقات میں ایران کے ساتھ ممکنہ معاہدے کی کوششوں پر تبادلہ خیال ہوا ہے۔ فریقین مختصر مفاہمتی یادداشت پر مذاکرات کر رہے ہیں، جس کا مقصد جنگ کا خاتمہ اور تفصیلی مذاکرات کے لیے فریم ورک تیار کرنا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق قطر اور پاکستان ثالث کے طور پر سرگرم ہیں۔ قطر، پاکستان، مصر، ترکی اور سعودی عرب نے دونوں ممالک پر کشیدگی کم کرنے پر زور بھی دیا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، ایران جنگ سے نکلنے کے لیے جتن، امریکی وزیر خارجہ کی قطری وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی ہے۔ مارکو روبیو اور اسٹیو وٹکوف نے میامی میں قطری وزیر اعظم سے ملاقات کی ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافے کے بعد وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کی صفائیاں اور عوام کو طفل تسلیاں۔ میڈیا بریفنگ میں کہا کہ تسلیم کیا کہ عالمی منڈی میں بڑا رد و بدل نہ ہونے کے باوجود پیٹرول اور ڈیزل مہنگا کرنا پڑا۔ بین الاقوامی منڈی میں کوئی زیادہ رد و بدل نہیں تھا، ہمیں 14 روپے بڑھانا پڑا کیونکہ ہماری اپنی کمٹمنٹ تھی، کیونکہ بورڈ میٹنگ کے لیے، بورڈ کی اپروول کے لیے جو IMF کے اندر جو ہمارا کیس جا رہا تھا، اس کے لیے یہ یقینی بنانا ہماری ذمہ داری تھی۔ ایز پیٹرولیم منسٹر یقین دہانی کراتا ہوں کہ جس طرح سے یہ قیمتیں دوبارہ گراوٹ کی طرف آئیں گی تو انشاءاللہ تعالی جس طرح سے یہ بڑھی ہیں اس سے کہیں زیادہ تیز رفتار کے اوپر، اس کے مطابق عوام کو جلد از جلد یہ ریلیف ٹرانسفر کیا جائے گا۔ دشمن سن لے، پاکستان کے خلاف اب جارحیت کی تو جنگ کے اثرات محدود نہیں بلکہ انتہائی وسیع، خطرناک اور تکلیف دہ ہوں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے مار کے حق کی مثالی فتح کی پہلی سالگرہ پر بھارت کو 2 ٹوک پیغام دے دیا، واضح کر دیا کہ پاکستان کی عسکری حکمت عملی کا محور امن کا تحفظ ہے۔ بھارت خطے میں بالادستی کا خواب دیکھ رہا تھا، وہ بھول گیا تھا کہ اس کا خواب اس کے قد کاٹ اور صلاحیت سے بڑا ہے۔ ہمارے جوانوں نے ایسا جواب دیا کہ دشمن سفید جھنڈے لہرانے پر مجبور ہو گیا۔ فیلڈ مارشل نے کہا، شہداء اور ان کے اہل خانہ ہمارے سروں کا تاج ہیں، اب پوری قوم کو مارکے تعمیر کے لیے کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ مارکہ حق محض 2 ممالک یا افواج کے درمیان لڑی جانے والی روایتی جنگ نہ تھی، بلکہ در حقیقت یہ 2 نظریات کے درمیان ایک فیصلہ کن معرکہ تھا، جس میں اللہ کے فضل سے حق فتح یاب اور باطل ہزیمت سے دوچار ہوا۔ شکست خوردہ ہندوستان نے امریکہ کی سیاسی قیادت کے ذریعے ثالثی کی پیشکش کی، جسے پاکستان نے خطے کے وسیع تر امن کی خاطر قبول کیا۔ ہمارے دشمن یہ جان لیں کہ پاکستان کے خلاف آئندہ کسی بھی مہم جوئی کی کوشش کی گئی تو اس بار جنگ کے اثرات محدود نہیں بلکہ انتہائی وسیع، خطرناک، دور رس اور تکلیف دہ ہوں گے۔ ہماری عسکری حکمت عملی کا محور جارحیت نہیں بلکہ امن کا تحفظ ہے، اور امن قائم رکھنے کے لیے جنگ کے لیے تیار رہنا لازم ہے۔ مئی 2025 کا معرکہ کوئی اچانک پیش آنے والا واقعہ نہ تھا، بلکہ ہندوستان کے جعلی اور غاصبانہ ہتھ کنڈوں کے وسیع تر رجحان کا حصہ تھا۔ ہم مارکہ حق کے عظیم شہداء کو کبھی بھلا نہیں سکتے، جنہوں نے اس فتح کی قیمت اپنے خون کی صورت میں چکائی۔ جس طرح قوم نے یکجا ہو کر مارکہ حق میں فتح حاصل کی، اسی طرح ہر جوان و بزرگ مارکہ تعمیر وطن میں اپنا کردار ادا کرے۔ پاکستانی قوم ہماری طاقت، ہم قوم کی قوت ہیں۔ پاکستان کل بھی ناقابل تسخیر تھا اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں تک ناقابل تسخیر رہے گا۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان ہمیشہ پائندہ باد۔ ہر بے گناہ پاکستانی کے خون کا بدلہ لیں گے، آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جنگ جاری رہے گی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا عزم، کہا، مارکہ حق میں ناکامی کے بعد بھارت اور افغانستان آج بھی پاکستان میں دہشت گردی کروا رہے ہیں۔ افغانستان سے ہمارا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ فتنہ ہندوستان اور فتنہ الخوارج کی پشت پناہی بند کرے اور اپنی سرزمین پر دہشت گردوں کے مراکز اور آماج گاہوں کا مکمل طور پر خاتمہ کرے۔ دنیا مان گئی، پاکستان ناقابل فراموش حقیقت اور ناقابل تسخیر طاقت ہے۔ مارکہ حق میں مثالی فتح نے پاکستان کی خارجہ پالیسی پر مثبت اثرات مرتب کی۔ آج دنیا میں پاکستان کے دوستوں کی تعداد بڑھ گئی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا GHQ میں تقریب سے خطاب، سعودی عرب سے اسٹریٹجک دفاعی معاہدے کو سفارتی کامیابیوں کا عظیم سگ میل قرار دیا۔ کہا، پاکستان آج تاریخی امن مذاکرات کی میزبانی کر رہا ہے۔ پاکستان پر اعتماد کرنے کے لیے امریکی صدر اور ایرانی قیادت کے مشکور ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا کہ بھارت نے پہلگام فالس فلیگ کو جواز بنا کر بلا اشتعال جارحیت کی۔
فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں افواج پاکستان نے دشمن کو مؤثر اور منہ توڑ جواب دیا۔ پاکستان مونومنٹ پر مارکہ حق کی خصوصی تقریب سے خطاب میں صدر مملکت نے کہا، پاکستان کا رد عمل نہ صرف عسکری برتری کا مظہر تھا بلکہ اس نے ہمارے قومی اتحاد اور یکجہتی کو بھی دنیا پر واضح کیا۔ مارکہ حق میں شاہینوں کا غلبہ اور بھارتی طیاروں کا ملبہ تھا۔ دشمن نے رات کی تاریکی میں بزدلانہ وار کیا، افواج پاکستان نے منہ توڑ جواب دیا۔ وزیر اعظم نے فقید المثال اور تاریخی کامیابی پر فیلڈ مارشل عاصم منیر، ایئر اور نیول چیف کو خراج تحسین پیش کیا۔ پاکستان مونومنٹ پر تقریب سے خطاب میں شہباز شریف نے کہا، بھارت نے پہلگام ڈرامے کو جواز بنا کر الزامات لگائے، بلا اشتعال جنگ مسلط کی۔ جب ہمارے شاہین جھپٹے تو انہیں جان کے لالے پڑ گئے۔ دشمن پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ صرف 4 گھنٹے بعد ہی جنگ بندی کی درخواست کر دی۔ صدر ٹرمپ نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر لڑائی رکوا دی۔ وزیر اعظم نے بھرپور حمایت پر چین، ترکی اور سعودی قیادت کا بھی شکریہ ادا کیا۔ پہلگام کے افسوسناک واقعے کو جواز بنا کر ہم پر بلا اشتعال جنگ مسلط کر دی۔ جب ہمارے شیر دل جوان میدان کارزار میں اترے اور ہمارے شاہین دشمن پر جھپٹے تو بزدل دشمن کو جان کے لالے پڑ گئے۔ ہمارے فتح میزائلوں نے بھارت کے فضائی دفاع کے نظام کو نیست و نابود کر دیا۔ اس جنگ کا مختصر خلاصہ بس اتنا ہے کہ ہر طرف ہمارے شاہینوں کا غلبہ تھا اور ہر جانب دشمن کے طیاروں کا ملبہ تھا۔ یوں محض 4 ہی گھنٹوں میں بھارت جنگ بندی کی درخواست پر مجبور ہو گیا۔ آج میں 10 مئی کو یوم مارکہ حق کے نام سے منسوب کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ میں یہاں پر اپنی بہادر مسلح افواج کے سربراہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو شاندار خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے اس مارکے میں شجاعت اور بہادری کے نئے باب رقم کیے۔ پاکستان کی ثالثی میں امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والے مذاکرات میں نئی پیش رفت، نئی امریکی تجاویز پر ایران کا جواب باضابطہ طور پر پاکستان کو موصول۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے تصدیق کر دی۔ مارکہ حق کی تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے مجھے ابھی بتایا کہ ایران کا جواب موصول ہو گیا ہے۔ دنیا میں امن کے لیے پاکستان اپنی سفارتی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ ہمسایہ ملک ایران میں امن قائم کرنے کے حوالے سے بھی پاکستان اپنی سفارتی کاوشیں انتہائی خلوص کے ساتھ بروئے لا رہا ہے۔ اس ضمن میں ہم نے نہ صرف فریقین کو عارضی جنگ بندی پر قائل کیا بلکہ 1979 کے بعد انہیں پہلی بار مذاکرات کی میز پر بٹھانے میں بھی کلیدی کردار ادا کیا۔ خطے میں اور دنیا میں پائیدار امن کی خاطر ہماری یہ مخلصانہ کاوشیں ہنوز جاری ہیں۔ آج بھی ابھی مجھے فیلڈ مارشل بتا رہے تھے کہ ایران کا پرائم منسٹر جواب موصول ہو گیا ہے، اور آگے پھر تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ کبھی بھی دشمن کے آگے سر نہیں جھکائیں گے۔ مذاکرات کا مطلب سرنڈر کرنا یا پیچھے ہٹنا نہیں۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان کا سوشل میڈیا پر پیغام۔ امریکہ سے مذاکرات سے متعلق ایرانی صدر نے کہا، بات چیت کا اصل مقصد ایرانی عوام کے حقوق اور ان کے مفادات کا تحفظ کرنا ہے۔ بھارتی فوج کی بنگلہ دیشی سرحد پر بلا اشتعال فائرنگ سے 2 بنگلہ دیشی جاں بحق ہو گئے۔ بنگلہ دیشی میڈیا کے مطابق مرنے والوں کی شناخت نبین حسین اور محمد مرسلین کے نام سے ہوئی ہے۔ بی ایس ایف نے سرحد پر بنگلہ دیشی شہریوں پر پیلٹ گن سے فائرنگ کی۔ دونوں نوجوان اسپتال میں زخموں کی تاب نہ لا کر دم توڑ گئے۔ واہگہ بارڈر پر مارکہ حق کی مناسبت سے خصوصی تقریب۔ مہمان خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی شاندار فتح پر پوری قوم کو مبارکباد۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو خراج تحسین پیش کیا۔ فیلڈ مارشل کی قیادت کو سراہا۔ مارکہ حق میں فتح پر آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ اسٹینڈنگ اوویشن دیتی ہے یہ قوم فیلڈ مارشل عاصم منیر کو، جنہوں نے 25 کروڑ پاکستانیوں کی بہترین طریقے سے اس امانت کی حفاظت کی۔ وقت آنے پر دشمن کو ایسا جواب دیا کہ دشمن دیکھتا رہ گیا۔ جب بھی تاریخ لکھی جائے گی یہ لکھا جائے گا کہ خطرناک ترین ورلڈ وار 3 اگر کسی ملک نے رکھوائی ہے تو وہ پاکستان نے رکھوائی ہے۔ شہباز شریف کو بھی قوم سلام پیش کرتی ہے۔ اس نے